مومنوں وقت رہیں متے رب ہے، اب وہ مانگو جو دل کا مطلب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے، اور سورہ یاسین کا ایک خاص ورد ہر حاجت اور کشادگی رزق کے لیے میں بتا رہی ہوں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے، اور قرآن پاک کا دل یاسین ہے۔ اور علماء کرام نے فرمایا جو شخص صبح اور شام سورہ یاسین پڑھے گا اس کی 80 ضروریات پوری ہوں گی، اور اس میں ادنا سے ادنا ضرورت فقر اور محتاجی کی ہے۔ قضائے حاجات کے لیے سورہ یاسین کا ایک خاص ورد ہے، جو کہ نماز جمعہ کے بعد قبلہ رو ہو کر سورہ یاسین 3 بار اس طرح پڑھیں کہ جب پہلی مبین پر پہنچیں تو سورہ اخلاص 3 بار پڑھیں، جب دوسری مبین پر پہنچیں تو سورہ کوثر 3 بار پڑھیں، جب تیسری مبین پر پہنچیں تو سورہ الم نشرہ 3 بار پڑھیں، چوتھی مبین پر پہنچیں تو سورہ فاتحہ 3 بار پڑھیں، 5ویں مبین پر پہنچیں تو آیت الکرسی 3 بار پڑھیں، 6ٹھی مبین پر پہنچیں تو یہ دعا 3 بار پڑھیں، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اور جب 7ویں مبین پر پہنچیں تو 3 بار درود شریف پڑھیں اور اللہ پاک سے اپنی حاجت کے لیے دعا کریں۔ اللہ پاک بڑا کارساز ہے، اور قرآن پاک لوح محفوظ پر محفوظ کی گئی کتاب ہے، جس میں نہ کوئی رد و بدل ہو سکتا ہے، نہ ہی تو کوئی تبدیلی آ سکتی ہے۔ بس صدق دل کے ساتھ قرآن پاک کے اس دل کو پڑھیں تو اللہ پاک ہمارے دلوں کو سکون عطا فرمائے گا، کیونکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے۔ جس نبی پر نازل ہوئی ہے وہ نبیوں کا سردار بنا ہے، اور جس لکڑی پر رکھا گیا قرآن پاک کو وہ لکڑی بڑی معتبر ہو گئی۔ جس کپڑے میں لپیٹا گیا اس کپڑے کی عزت تمام کپڑوں سے بڑھ گئی۔ جس سینے پر اترا وہ نبیوں کا سردار بن گیا، اور جس مہینے میں اترا پروردگار نے اسے رمضان المبارک کا مہینہ بنایا، اور جس رات میں مکمل ہوا اللہ تعالیٰ نے اسے لیلۃ القدر کا نام دے دیا۔ قرآن پاک میں 4 حروف ہیں، قاف سے قرب الہی، رے سے رب کی رضا، الف سے اللہ کی خوشنودی، اور نون سے نعمت خدا بندی۔ ہمارے پاس خدا کی ایسی نعمت موجود ہے کہ جس سے پڑھ کر ہم بہت سا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن افسوس کہ جس زبان میں یہ نازل ہے وہ عربی زبان ہے، اور وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اسے سمجھنے کے لیے افسوس کہ ہم ہر زبان پڑھتے ہیں، انگریزی پڑھتے ہیں کیونکہ وقت کی ضرورت ہے، تو اسی طرح عربک کو پڑھتے ہوئے اردو میں اس کا ترجمہ اگر ہم پڑھیں گے تو ہماری یہ مقدس کتاب ہمیں بہتر طور سے سمجھ میں آئے گی۔ ضروری ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے عربی کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھیں تو دل کو بڑا سکون ملے گا۔ لیکن اگر صرف عربک ہی پڑھتے چلے جائیں گے ہم تو ہمیں اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئیں گے، اور یہ دل میں اترنے والی کتاب ہے، اس کا ہر لفظ دل میں اتر جاتا ہے۔ اللہ پاک نے اس کو مقدس بنایا ہے، اور ہم جب اسے پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنا چاہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم تفسیر اور ترجمہ بھی پڑھیں۔ آپ یقین کیجئے اس کے تفسیر اور ترجمے میں بڑی لذت ہے، اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ تفسیر اور ترجمے کے ساتھ قرآن کنز الایمان سے شروع کیجئے۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے توفیق و ہدایت عطا فرمائے کہ ہم اپنی اس مقدس کتاب کو پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔